سے موبائل آیا ہے تو بے حیائی کا سمندر ہے، ہر ایک کے جیب میں پورے فتنے ہیں۔ موبائل میں اس کے برابر یہی خیر بھی ہے، اس کے بہت سارے اچھے استعمالات ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس کے فائدوں سے بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان نسل نقصان دہ پہلو سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس واسطے اس دور میں کیا ہے، سیل فون ہیل فون بن گیا ہے، جہنم کا ذریعہ بن گیا ہے۔ جس کو دیکھو جب دیکھو فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اوقات ضائع ہو رہے ہیں، کام چوری کی عادت پڑ رہی ہے، بے حیائی بھری ہوئی اس میں۔ دنیا کی ہر بے حیائی ایک بٹن دباتے ہی، بٹن بھی دبانے کی ضرورت نہیں، انگلی ہلاتے ہی جو ہے دنیا کی گندی سے گندی چیز آپ کے سامنے آ سکتی ہے، جو انسان کو ہیجان میں لائے، جو انسان کے ہوش اڑا دے، جو انسان کی سوچ کو گندا کر دے۔ ہر قسم کی دنیا بھر کی بےہودگی اس کے اندر پھیلی ہوئی، اور گھنٹوں جو ہے جوان لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، بیٹھے جہاں دو بیٹھے چار بیٹھے وہی چل رہا ہے، وہ یہ فوٹو اس کو دکھاتا، وہ اس کو دکھاتا، وہ میسج۔ تو موبائل جب سے آ گیا ہے تو بالکل بے حیائی جو ہے بالکل جیب میں آ گئی، ساری دنیا کی گندی طاقت۔ پھر سڑکوں پہ نکلیے تو ہر طرف زندہ بے حیائی ہے، تو تصویروں کی ہے۔ اب سڑکوں پہ جائیے تو ہر طرف بے حیائی کے ساتھ عورتیں لڑکیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مخلوط تعلیم کی وجہ سے شروع سے ہی بچوں کو ایک دم بچپن ہی سے بے حیائی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کو ایجوکیشن کا رواج ہے، اب یورپ میں تو خاص طور پہ اس کا لحاظ رہتا ہے، اور یورپ کے کلچر کے پیچھے چلنے والوں کے کہ بھئی ترقی کرنا ہے تو حیا نکلنا ضروری ہے، بے تکلفی آنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے شروع سے ہی یورپ میں بچوں کو اس طرح کلاس روم میں چھوٹے بچوں کو بٹھاتے ہیں کہ لڑکی کے بعد لڑکا، پھر اس کے بعد لڑکی، پھر لڑکا، پھر مل کے ان کو تیراتے ہیں شارٹ جو ہے لباس کے اندر۔ تو مقاصد میں یہ شامل ہے کہ لڑکا لڑکی کا امتیاز ختم ہو جائے، جھجک ختم ہو جائے، اس لیے کہ دونوں مل کے کریں گے تو ترقی ہوگی، تو دونوں بالکل ضم ہو جائیں، کسی قسم کی جھجک نہ رہے۔ اس کو ترقی کا ایک بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ترقی کا نام آتے ہی کوئی بھی ملک ترقی کرنا چاہ رہا ہے، بس اس کے ساتھ پہلے بے حیائی کو پھیلاتا ہے، اس کو اس طرح سے جوڑ دیا گیا بے حیائی سے۔ سعودی عرب کو سوچ رہا ہے کہ ترقی کریں گے تو سب سے پہلے بے حیائی کو وہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ترقی بے حیائی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مخلوط تعلیم جو ہوتی ہے اسکولوں کی، اس سے شروع سے ہی حس ختم ہو جاتی ہے، حیا کیا چیز ہے، نگاہ کی پاکیزگی کیا چیز ہے، دل کی پاکیزگی کیا چیز ہے، پاکیزگی کی برکت کیا ہے، پاکیزگی میں کیا سکون ہے، پاکیزگی میں کیا نورانیت ہے، روحانی طاقت ہے، اس کا تو احساس ہی نہیں کر سکتا آج کا آدمی۔ بالکل بچپن سے ہی جو ہے وہ بے حیائی گھس گئی مخلوط تعلیم کی وجہ سے۔ پھر حال یہ ہو گیا ہے، کتنے ہم سے جو منسلک نوجوان ہیں وہ آ کے بہت پریشان ہو کے بولتے ہیں کہ ہم تو بچنا چاہ رہے ہیں مگر خود لڑکیوں کے میسج آ رہے ہیں، وہ معلوم نہیں کہاں کہاں سے وہ ہمارا نمبر لے کے لڑکیاں میسج کر رہی ہیں۔ ایسا بے حیائی کا ماحول ہے۔ اور پہلے جو رکاوٹیں ہوتی تھی، ماں باپ کا ڈر، اس گھر کی چار دیواریں، بہت ساری چیزیں وہ بے حیائی سے روکتی تھی، مرد اور عورت کے غلط تعلق سے روکتی تھی رکاوٹ۔ لیکن جب سے سیل فون آ گیا ہے، اب وہ جو ہے بستر کے اندر لیٹ کے وہ جس سے چاہے بات کرے گی، گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ لیٹی ہوئی ہے، اور لڑکی جو ہے کہاں کہاں سے تعلق بنا رہی ہے، لڑکے کہاں کہاں سے تعلق بنا رہے ہیں۔ تو پورے پردے ختم ہو گئے، پوری دیواریں ختم ہو گئی، پوری حدود ختم ہو گئے، جس سے جب چاہو جیسی چاہے پلاننگ کرو، جہاں چاہے پہنچو۔ اب تعلیم کے نام پہ بچیاں گھر سے نکلتے ہیں، ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر جا رہے ہیں، اور پارکوں میں جا کے دیکھیے تو وہاں جوڑے بن کے راز و نیاز چل رہا ہے۔ ضرورت ایسی بھائی کہ فون ہونا ضروری ہے، فون بھی دلا رہے ہیں بچیوں کو، بھائی وہاں سے جا کے فون کرنا ہے، رابطہ رکھنا ہے، آٹو کا انتظام کرنا ہے، تو فون بھی دلانا ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن اس فون کی وجہ سے پورے حدود ختم ہو گئے۔